السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ معارف الحدیث کتاب الایمان کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہم قبر اور برزخ کی احادیث کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 احادیث شیئر کروں گا، جن میں سے 2 میں نے لکھ لی ہیں، اور تیسری حدیث جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ شیئر کروں گا آپ سے۔ پہلے میں حدیث کی قرأت کر دیتا ہوں۔ حدیث ابو داؤد سے ہے 1484، اور دوسری حدیث صحیح بخاری سے ہے 1318۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ حدیث تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے سبق ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی عربی ترجمہ اور اس کے گرامر۔ قالا فعل ماضی، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے فرمایا کانا کا اسم ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب کیا تھے؟ اذا جب فرغ یفرغ فارغ ہو جانا کسی بات سے، وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے تھے کہاں سے؟ من دفن المیت، دفن المیت مرکب اضافی من حرف جر، یہ متعلق فعل فرغ، من دفن المیت، میت کو دفنانے کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے تھے، وقف علیہ، وقف یقف کھڑے ہونا، علیہ اس پر، یعنی قبر پر کھڑے ہونا، وقف علیہ اس پر کھڑے ہوتے تھے، فقال اور فرماتے تھے کیا؟ استغفروا، استغفر یستغفروا، امر کا صیغہ، استغفروا تستغفرون سے امر کا صیغہ، انتم فاعل، استغفروا تم سب کیا ہے؟ مغفرت مانگو۔ کس کے لیے؟ لام حرف جر، لأخیکم متعلق فعل، استغفروا اپنے بھائی کے لیے، وہ جو میت ہے اس کے لیے، ثم پھر سلو، تسألون سے یہ امر کا صیغہ ہے، سلو تم سب سوال کرو، انتم اس کا فاعل، تم سب سوال کرو، لہو لام حرف جر، ہو اس کے لیے، کون؟ وہ اخیکم جو دفنا چکے ہو۔ کس بات کا سوال کرو؟ بالتثبیتی، یہ سلو کا متعلق فعل، ثابت قدمی کے لیے، اس کی ثابت قدمی کے لیے جو ہے تم سوال کرو، مطلب مانگو، اللہ سے مانگو۔ فإنہ الآن، کیا ہوا؟ الآن یسأل، یسأل فعل مضارع واحد مذکر مجہول کا صیغہ، سأل یسأل وہ سوال کرتا ہے، یسأل اس سے سوال کیا جاتا ہے، فإنہ الآن یسأل وہ اس وقت سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے لیے سبق ہے ہمیں، کہ جب ہم میت کو دفنائیں، قبر میں اسے رکھ دیں، تو اس کے پاس کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ پھر کیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، کس بات پر؟ ان سوالوں کے جوابوں پر، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ہے کہ ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے، فرماتی ہیں قالت، اب دیکھیں یہاں قالا چونکہ مذکر تھا، یہاں قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، انہوں نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً، قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قاف واو میم مادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطیباً، خطیباً یعنی کس طرح؟ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ حال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ خطیباً۔ پس فذکر، آپ نے ذکر کیا کس کا؟ فتنۃ القبری، قبر کے فتنہ کا، مرکب اضافی یہ منصوب ہے اور مفعول ہے ذکر کا، فذکر فتنۃ القبری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا۔ اب یہ التی آ رہا ہے، التی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں موصول، یہ فتنہ کے لیے آ رہا ہے۔ التی، اب یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، التی یفتن فیہا المرء، فتن یفتن وہ فتنے میں ڈالتا ہے، یفتن اسے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، التی یفتن فیہا المرء یہ نائب الفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی، فیہا میں ہار ریورٹ ہو رہا ہے فتنے کی طرف، جس فتنے میں آدمی کو ڈالا جاتا ہے
فلما جب ذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس فتنے کا، ذالکہ کا یہ اشارہ جا رہا ہے اس طرف کہ فلما ذکر ذالکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنے کے تذکرہ کیا تو کیا ہوا؟ زج المسلمون، حالت رفع میں یہ فاعل ہے زجہ کا، زجہ کا مطلب ہے چیخنا، زج المسلمون، مسلمان چیخ پڑے، زجتن بہت زیادہ، یہ اس کے چیخنے کا حال ہے، کیفیت ہے کہ کس طرح چیخے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس وقت مومنوں کا حال کیا تھا، مسلمانوں کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قبر کے فتنے کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ چیخ اٹھا کرتے تھے۔ اب بھی ہمارے علماء تذکرہ کرتے ہیں ہم سے، لیکن ہمارے تو کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی کہ ہمیں کوئی قبر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ عموماً تو ہمارا رویہ ایسا ہے کہ اگر کوئی موت نہ موت کی بات نہ کرو یار، کیوں موت کی بات کیوں نہ کریں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ موت کا تذکرہ کرتے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، کہتے جی نہیں موت کی تو بات ہی نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موت کی ہے۔ ہم جس کام کی تیاری کے لیے آئے ہیں اس کی پہلی سیڑھی موت ہے، اور اس کا بتایا جانا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارا عمومی رویہ ہے کہ نہیں بچوں کے سامنے موت کی باتیں نہیں، کیوں نہیں کیا کرتے موت کی باتیں؟ انہیں خبردار نہیں کرنا کہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں سوال ہونے ہیں، تو یہ تیاری تو بچپن سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد جو حدیث ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ میں پہلے وہ لکھ لوں گا پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی تو حدیث میں نے لکھ لی ہے، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ قال، انہوں نے فرمایا، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، خرجنا، خرج یخرج نکلنا، خرجنا ہم نکلے، کہاں نکلے؟ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مع کی وجہ سے رسولی جر چلا گیا اور یہ متعلق بن گیا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے، یومن ایک دن، یعنی ایک دن وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، کہاں نکلے، کس طرف گئے؟ الى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، حین توفیہ، جب یعنی جس وقت، یہ ہینا کا ظرف ہے وقت کو ظاہر کر رہا ہے، حین توفیہ جب ان کی وفات ہوئی، وفا یوفی، حین توفیہ، قالا یعنی اب یہ قالا کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قالا لما جب صلی انہوں نے نماز پڑھی، صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علیہ سے مراد یہاں پہ ہے نماز جنازہ، یعنی اور یہ رسول و فاعل ہے صلی کا، صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور وضع اس نے رکھا، وضع اسے رکھا گیا، وضع فی قبرہ یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں رکھا گیا، وضع فی قبرہ مرکب اضافی ہے، فی نے قبری کو جر کر دیا، وسوی علیہ، سوا یسوی برابر کر دینا، وسوی اور اسے ان پر برابر کر دیا گیا، یعنی قبر کو برابر کر دیا گیا، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی یعنی سبحان اللہ کہا، سبح رسول اللہ فاعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح کے، فسبحنا طویلا ہم نے بھی، سبحنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، ہم نے بھی تسبیح پڑھی طویلا لمبی، ثم پھر کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کبر، فکبرنا پس ہم نے بھی تکبیر کہی یعنی نحن اس کا فاعل، فکبرنا، فقیلا یعنی قالا اس نے کہا، قیلا ان سے کہا گیا، مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب، فقیلا یا رسول اللہ، یا کی وجہ سے رسول نصب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، لما سبحتا، لما وجہ کیوں، سبحتا فعل ماضی انت فاعل، آپ نے کیوں تسبیح کی، ثم کبرتا پھر آپ نے تکبیر کہی، انت فاعل، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تاکید کے لیے، تدایکا ضایق یضایق، لقد تضایق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے جی، فاعل یفاعل، تضایق 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 یتضایق،
آپ نے فرمایا لقد تضایق علی ھذا العبد، علی یہ ھذا العبد مرکب اشاری بن گیا اور یہ پورا مرکب مجرور ہے علی کی وجہ سے اور یہ متعلق فعل ہے. لقد تضایق علی ھذا العبد یعنی اس بندے پر وہ تنگ ہو گئی. تضایق کا کون تنگ ہو گئی؟ قبرہ یہ فاعل ہے اس کا. اب یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے تضایق یا قبرہ یہ فاعل ہے، یعنی ان کی قبر علی ھذا العبد اس بندے پر تنگ ہو گئی. حتیٰ یہاں تک کہ فرج یفرج یعنی معاملہ آسان کر دینا، فرج یفرج معاملہ آسان کر دینا، کشادگی پیدا کر دینا. فرجہ اللہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مفعول اور اللہ اسم الجلالہ فاعل. فرجہ اللہ عنہ یہ متعلق فعل ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی. پھر میں دوبارہ سے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یومن ایک دن الی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حین توفی جب وہ فوت ہوئے. قال وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کر لی، ووضع فی قبرہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں رکھ دیا گیا، وسوی علیہ اور قبر کو برابر کر دیا گیا. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی. فسبحنا ہم نے بھی تسبیح کی، طویلا لمبی تسبیح کی. ثم کبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. فکبرنا ہم نے بھی تکبیر کہی. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لما سبحتا آپ نے تسبیح کیوں کی؟ ثم کبرتا پھر آپ نے تکبیر کہی. یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھیے کہ صحابہ جب کوئی ان یوزول چیز دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو نہیں ہے کہ جب آپ دفناتے ہیں تو یہ نہ آپ تکبیر کہتے ہیں نہ تسبیح کہتے ہیں، ایسا یہاں کیوں ہوا؟ تو دیکھیے صحابہ کی آبزرویشن کتنی کلوز تھیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد تضایق علی ھذا العبد قبرہ اس بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، حتیٰ یہاں تک کہ فرجہ اللہ عنہ اللہ نے ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی، قبر کو کشادہ کر دیا. حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں. 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. 70,000 یہ وہ صحابی ہیں، عرش لہرا اٹھا، جھوم اٹھا خوشی سے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یہ وہ صحابی ہیں. جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبر میں نو کون رکھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑی عظیم ہستیاں. قبر برابر کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے والے، صحابہ آپ کا ساتھ دینے والے. کس پر؟ سعد بن معاذ. وجہ قبر تنگ ہو گئی. غور کریں، قبر تنگ ہو گئی. کس کے لیے تنگ ہو گئی؟ 70,000 فرشتے جنازہ میں شامل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے والے، صحابہ مقتدی، جنازہ پڑھنے والی جماعت، صحابہ کی عظیم جماعت. انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد جو عظیم لوگ ہیں وہ جنازہ پڑھنے والے. پھر آپ پر قبر تنگ ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کام آئی، آپ کی تکبیر پھر کام آئی، اللہ نے کشادگی پیدا کر دی. میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارے جنازہ پڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے جنازہ پڑھنے والے کون ہیں؟ ہم جب قبر میں داخل ہوں گے تو یہ سب کون کرے گا ہمارے لیے؟ لمحہ فکریہ. یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ رہی ہے. اتنے عظیم صحابی، عرش جھوم اٹھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، 70,000 فرشتے شامل، امام الانبیاء نماز جنازہ پڑھانے والے، انبیاء کے بعد عظیم لوگ صحابہ جنازہ پڑھنے والے. قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی. اس سے زیادہ میں آپ سے کیا کہوں؟ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ
ہمیں قبر کے فتنوں سے بچانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب.